اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو پچھلے سیشن میں ہم نے پڑھا تھا تو اس سے آگے جو قواعد ہیں ان کی ہم دہرائی کریں گے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے الفعل الثلاثی المزید فیہ، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فعل ثلاثی ہے وہ 3 حروف کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، ایسا فعل کہ جس کے 3 حرف ہوتے ہیں، جیسے ضرب، رقد، جلس، فتح، جمع۔ تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں 3 حروف کے اوپر یہ فعل ہے۔ اب اس میں ہم کچھ اضافہ کرتے ہیں اور اس کے کچھ خاص اوزان ہیں اور ابواب ہیں، اور یہ بتایا تھا کہ وہ جتنے بھی ابواب ہیں اپنے مصادر کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک حرف کا اضافہ آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ باب تفعیل ہے تو اس کے عین کلمے کو ہم ڈبل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح باب فعال ہے کہ شروع میں ایک حمزہ ہم زیادہ کر دیتے ہیں، اسی طرح باب مفعلہ ہے کہ فا اور عین کلمے کے درمیان ایک الف ہم لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے وہ 4 حرف بن جاتے ہیں، لیکن اضافہ ہم نے ایک حرف کا کیا تھا۔ معنوں میں بھی تبدیلی آئی، شکل میں بھی تبدیلی آئی، اور اس کی جو گردان ہے اس کے اوزان بھی مختلف ہوئے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں مزید الثلاثی بحرفین، یعنی اب ہم 2 حروف کا اضافہ کریں گے اس فعل کے اندر۔ تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی میں اور اس کی شکل میں کیا تبدیلی آئی۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، جیسے 3 حرف پر مشتمل ایک فعل ہے، کسرہ۔ کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے توڑا۔ کاف، سین اور را 3 ہی حروف ہیں نا۔ ابھی اس کے پیچھے میں 2 حروف کا اضافہ کرتا ہوں، الف اور نون، تو یہ ایک باب بن جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ انکسرہ، تو آپ پوری گردان جو ہے وہ اسی وزن پہ کریں گے، انکسرہ، انکسرہ، انکسرو، اس طرح آگے چلتے جائیں گے۔ اور اس کا جو فعل مضارع ہے وہ کیا ہوگا؟ ینکسرو، اس کی گردان بھی پھر آپ اسی طرح چلائیں گے، ینکسرو، ینکسران، ینکسرون، آگے وہ گردان چلے گی۔ معنوں میں کیا تبدیلی آئی؟ کسرہ کا مطلب تھا اس نے توڑا، انکسرہ کا مطلب وہ ٹوٹ گیا۔ یہ معنوں کے اندر تبدیلی آئی، وہ ٹوٹ گیا۔ انکسرہ، ینکسر، انکسر، یہ کیا ہے؟ فعل امر۔ لا تنکسر، یہ فعل نہیں ہے۔ منکسر، یہ اسم الفاعل ہے، اور مصدر کیا ہوا؟ انکسار، انفعال ان کے وزن، اس کو ہم کہتے ہیں باب انفعال۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، جیسے فتح، مجرد ہے نا، 3 اس کے اندر حروف ہیں۔ فتح کا مطلب اس نے کھولا، ہی اوپنڈ، مثلا فتح الباب، ہی اوپنڈ دا ڈور۔ اب اس کو ہم باب انفعال میں لے کے چلیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کے شروع میں الف اور نون زیادہ کر دیں گے، یہ بن جائے گا انفتح۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ کھل گیا، یعنی وہ خود بخود کھل گیا، یہ اس کا معنی ہے۔ جیسے وہاں تھا توڑنے سے کیا تھا؟ ٹوٹ گیا، کھولنے سے کھل گیا۔ انفتح فعل مضارع کیا ہوگا؟ ینفتح، انفتح امر ہے، لا تنفتح یہ نہیں ہے۔ منفتح یہ اسم الفاعل ہے، اور انفتاح یہ اس کا مصدر ہے۔ قرآن مجید میں نا انفجرت من حسنۃ عشر عینا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹے، تو پھوٹنے کے معنوں میں کون سا لفظ استعمال ہوا؟ انفجرت۔ تو انفجرت کیونکہ وہاں پہ مؤنث ہے نا، عینن چشمے، چشمہ مؤنث ہے عربی میں، اس لیے وہاں پہ واحد مؤنث کا صیغہ لگا انفجرت، مطلب کہ پھوٹنا، خود بخود پھوٹنا، انفجر۔ انفجر ینفجر، انفجار اس کا مصدر ہوگا۔ اسی طرح آپ جیسے قطع توڑنا، انقطع ٹوٹ جانا، انقطع ینقطع، منقطع، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی رابطہ منقطع ہونا، تو اس کا مصدر کیا ہے؟ انقطاع۔ پھر اس کے بعد ایک اور باب کو ہم لیتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ شروع میں ایک حمزہ بڑھائیں گے، اور پھر فا اور عین کے بیچ میں ایک تا بڑھا دیں گے، وزن کیا بنے گا؟ افتعل۔ مضارع کیا ہوگا؟ یفتعل، افتعل،
لا تفتعل، مفتعل یہ اسم الفاعل ہے، مفتعل یہ اسم مفعول ہے، افتعال اس کا مصدر ہے. جیسے آپ کہیں 3 حرف کا ایک لیتے ہیں ثلاثی مجرد، جمع، اس کا مطلب ہے اس نے جمع کیا. ابھی شروع میں ایک آپ نے حمزہ بڑھانی ہے اور جیم اور میم یعنی فا اور عین کلمے کے بیچ میں ایک تا بڑھا دینی ہے. کیا ہو جائے گا؟ اجتمع، یجتمع، اجتمع. اسم فاعل کیا ہوگا؟ مجتمع، اجتماع. اجتماع اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں میٹنگ کے معنوں میں، یعنی اکٹھا ہونا، اجتماع. اسی طرح قرآن مجید میں وہ پڑھا تھا بے اتخاذکم العجل، اتخاذ، تو یہ بھی باب افتعال میں سے ہے. اتخذ یتخذ، اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں کیونکہ وہ اخذ سے تھا، وہ حمزہ کو پھر تا میں بدلا، پھر تا جو ہے وہ کٹھی ہو گئی تو بن گیا اتخذ. اسی طرح پڑھتے اتقا یتقی، متقی، یہ بھی باب افتعال میں سے ہے. التقا یلتقی، ملتقی، یہ بھی باب افتعال میں سے ہے. تو اس طرح یہ جو دوسرا باب ہے اس کی تعریف یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. باقی رہی پریکٹس تو وہ آپ کوئی سے بھی ثلاثی مجرد کے افعال لے کر ان ابواب میں سے گزار سکتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ ان کے معنوں میں کیا تبدیلی آتی ہے. تیسرے نمبر پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو عین کلمہ ہے اس کو ڈبل کر دیتے ہیں اور شروع میں تا لگا دیتے ہیں. یہ باب بن جائے گا باب تفاعل، تفاعل. اب اس میں جو تا ہے یہ مضارع کی نہیں ہے، اس میں آپ نے فرق کرنا ہے. یہ اس فعل کی اپنی تا ہے جو ہم نے جس کا اضافہ ہم نے کیا. تفاعل یتفاعل، تفاعل، لا تتفاعل، متفاعل، متفاعل، تفاعل اس کا مصدر ہے. اب اس کی مثالیں لیں آپ، جیسے کبرا، بڑا ہونا، باب تفاعل میں جائے گا، تا شروع میں کریں گے اور جو عین کلمہ اس کو ڈبل کر دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ تکبر، یتکبر، تکبر، متکبر اسم الفاعل ہے، تکبر اس کا مصدر ہے. تبصر، یتبصر، تبصر، اصل میں بصرہ تھا نا، آپ نے اس میں مزیدہ کیا. تحسن، یتحسن، تحسن اس کا مصدر ہے. ہم کہتے ہیں تقبل، تقبل اللہ دعاءک، کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے. تقبل ہے باب تفاعل میں نا، قبل، کاف با اور لام، تقبل یتقبل، مصدر کیا ہوگا؟ تقبل. تو اس طرح جو ہے مطلب ہے کوئی سا بھی ثلاثی مجرد لے کر فعل وہ آپ اس باب میں سے گزاریں اور پھر دیکھیں کہ اس کے معنوں میں کیا تبدیلی ہے. جمع کو بھی جیسے جمع ہے تجمع، اس کا معنی بھی اکٹھا ہونا. باب افتعال میں کیا تھا؟ اجتماع. باب تفاعل میں کیا ہوگا؟ تجمع یا تجمع، تجمع اس کا مصدر ہے. پھر آپ کیا کریں کہ شروع میں ایک تا بڑھا دیں اور فا اور عین کے بیچ میں ایک الف بڑھا دیں. تفاعل، یہ باب تفاعل اس کو بولتے ہیں. اور اس میں وہ جو میوچل معنی ہے وہ پائے جاتے ہیں کہ دونوں اطراف سے فعل کے اندر شرکت ہوتی ہے. جیسے 3 حرف پہ مشتمل فعل ہے قتل، اس نے قتل کیا، اس نے مارا. باب تفاعل میں لے کے جائیں تو کیا ہوگا؟ تقاتل، وہ آپس میں لڑے. تقاتل یتقاتل، تقاتل، لا تتقاتل، متقاتل یہ اسم الفاعل ہے، تقاتل اس کا مصدر ہے. الہاکم التکاثر، تکاثر یعنی ایک دوسرے کے سامنے کثرت کی شیخی بگارنا، وہ تکاثر ہے. ایک پارٹی کہتی ہے کہ میرے پاس بڑا مال ہے، میرے جو آباء و اجداد تھے وہ بڑے منصب کے مالک تھے، دوسری پارٹی بھی ایسا ہی کہتی ہے، تو ان کے درمیان یہ مقابلہ ہوتا ہے. الہاکم التکاثر، تو تکاثر باب تفاعل میں سے. تو یہ 4 ابواب تھے جو ہم نے بھی پڑھے ہیں کہ ثلاثی مجرد میں اگر آپ 2 حرف کا اضافہ کریں تو یہ ابواب بنتے ہیں. اس سے پہلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ 1 حرف کا آپ نے اضافہ کیا تھا، اس میں باب تفعیل بنا تھا، باب افعال بنا تھا. اب ہم اپنی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اور اس کی ترکیب نحوی صرفی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. یہ اس پہ آپ غور کیجیے، واو حرف عطف ہے، اذ، یہ بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اذ جو ہے یہ صرف زمان ہے، مبنی ہے سکون کے اوپر، اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ ایک فعل مقدر کا مفعول بھی ہے، اور وہ فعل مقدر کیا ہے؟ اذکرو، قلتم. یہ قلتم فعل ماضی ہے، مبنی علی السکون ہے، چونکہ یہ تا المتحرک کا جو فاعل کی تا ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، قلتم، اور یہ جو تا ہے یہ فاعل کی ہے، یعنی محلاً مرفوع ہے، ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، اور میم جو ہے یہ علامت جمع الذکور ہے، یعنی مخاطب میں لوگ ہیں اور وہ جمع میں ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں. اب یہ قلتم فعل فاعل ان سب کے ساتھ مل کر ایک جملہ بن رہا ہے نا، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. یہ محلاً مجرور ہے پورا جملہ، کیونکہ یہ اذ کے بعد آیا ہے، یعنی اذ کا یہ مضاف الیہ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، یا پڑھ چکے ہیں، حرف ندا ہے، اور موسیٰ منادا ہے، منادا ہے لیکن اس میں عالم ہے، مبنی ہے. مبنی کس کے اوپر ہے؟ یہ مبنی ہے دمہ کے اوپر، الدمہ المقدرہ علی الالف للتعذر، یعنی جو الف مکسورہ ہے آخر میں اس کے اوپر وہ دمہ ہے، کیونکہ یہ اس میں عالم ہے، محلاً منصوب ہے چونکہ جگہ منادا کی ہے، اور منادا منصوب ہوتا ہے. یا موسیٰ، اب یہ پورا جو یا موسیٰ ہے یہ محلاً کیا ہوگا؟ پورے کا پورا منصوب ہوگا، کیونکہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ مقول القول ہے، قلتم کا، یا موسیٰ. لن نؤمن، اس کے اوپر آپ غور کیجیے، لن حرف ناصب ہے، اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باقی بھی جو حروف ناصبہ ہیں ان کے بارے میں. اور یہ حرف جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے فعل مضارع پہ داخل، تو اس کو منصوب کر دیتا ہے. مطلب ہے کہ اگر پیش ہو واحد مذکر غائب کا جیسے سیغہ ہے تو اس پیش کو زبر کر دے گا، اگر وہ افعال خمسہ میں سے ہے نون کو گرا دے گا، اور فعل مضارع کے وہ دو سیغے جو مبنی ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا چونکہ وہ مبنی ہے. اصل میں لفظ کیا تھا؟ نؤمنو، نؤمنو کا مطلب کہ ہم ایمان لاتے ہیں. اب اس کی میں نفی کرتا ہوں تو کیا کہوں گا؟ لا نؤمنو، ہم ایمان نہیں لاتے. لیکن اگر میں یہ کہنا چاہوں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، we will never believe، تو یہ never مطلب کبھی بھی، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر یہ حرف ناصب لگے گا. لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ جو ہرگز میں نے ترجمہ کیا ہے وہ اس حرف ناصب کا ترجمہ ہے. جیسے آپ کہیں اکتب، میں لکھوں گا یا میں لکھتا ہوں، پھر میں حرف ناصب لگا دوں لن اکتبا، بعد اوپر میں نے زبر لگائی. تو اس حرف ناصب کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہرگز نہیں کے معنی لاتا ہے، اور فعل مضارع کو فعل مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. مطلب کہ لن اکتبا، میں ہرگز نہیں لکھوں گا، یعنی فیوچر میں چلا جاتا ہے. لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ایک تو فیوچر کے ساتھ آپ نے اس کو لگا دیا، اور دوسرا ہرگز نہیں کے معنی اس میں پیدا ہوئے. لکا، لا جو ہے لے حرف جر ہے، کا ضمیر متصل مبنی ہے فتح کے اوپر، اور محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے. لکا، تمہارے لیے، تمہاری خاطر ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وحی پر، کتاب پر، اللہ پر، اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اور اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب وہ 40 رات اور دن کا اعتکاف کرنے کے بعد تو رات لے کر اپنی قوم کی طرف گئے، تو وہاں پہ جو حال دیکھا تو اس سے آپ بڑے پریشان ہوئے.
کہ وہ تو آدھی قوم جو ہے وہ تقسیم ہو چکی تھی اور وہ بچڑے کو پوج رہی تھی. تو ایک عرصے تک توحید کا درس دیتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں تو بڑے پریشان ہو گئے. اور پھر وہ پوری قصہ ہے جو پچھلے سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا. جب ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی اور وہ پورا ایک حادثہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ آپ دوبارہ کوہ طور کی طرف آئیں اور اپنی قوم میں سے کچھ نمائندوں کو چن لیں، ان کو بھی ساتھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے. اب وہاں پہ جا کر انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں. وہ تذکرہ اس آیہ مبارکہ کے اندر ہو رہا ہے. ان کو یاد کرایا جا رہا ہے نا، اللہ ان کو یاد کروا رہا ہے. یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تو تمہارے لیے ہرگز اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، حتیٰ جب تک کہ، یہاں پہ حتیٰ جو ہے یہ حرف جر کے معنوں میں آیا ہے، یہ حرف ناصب کے معنوں میں بھی آتا ہے جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ حرف جر. نرا، رآ یرا، رآ اس کا فعل ماضی ہے، اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، رأیتو میں نے دیکھا، ارا میں دیکھتا ہوں، رأینا ہم نے دیکھا، نرا ہم دیکھتے ہیں، یراؤنا وہ دیکھتے ہیں، تراؤنا تم سب دیکھتے ہو. یعنی یہ سارے اس میں آئیں گے فعل مضارع. یہاں پہ نرا فعل مضارع ہے لیکن ہم کہیں گے یہ منصوب ہے. نصب کی نشانی ویسے تو نظر نہیں آ رہی لیکن یہ منصوب ہے علی الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر. یہ جو نرا یا یہ الف مقصورہ ہے نا تو اس کے اوپر وہ نصب ہے، فتح ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ان جو حرف ناصب ہے وہ مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی بے ان. اللہ یہ مفعول بھی منصوب ہے، اس میں جلالہ ہے، مفعول بھی منصوب ہے، یعنی جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں کس کو، اللہ کو، وہ مفعول بھی ہوا. جہرتن یہ حال ہے، حال منصوب، یعنی ہم دیکھ نہ لیں اور ہمارے دیکھنے کا حال کیا ہو کہ وہ اللہ جو ہے ہمارے سامنے ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. جہرتن واضح طور پر ہم اس کو دیکھیں. یہ جہرتن حال منصوب بالفتح الظاہرہ ہے. فا یہ سببی ہے، تو وہ اللہ یاد کروا رہا ہے نا کہ جب تم نے یہ دعویٰ کیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا. اخذتکم، اخذت یہ فعل ماضی ہے، مبنی علی الفتح ہے اور تا التانیث ہے، لا محل لها من الاعراب. ضمیر متصل مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے نا. ویسے تو جو ضمیر ہے وہ صرف کاف ہے، میم تو علامت جمع ذکور ہے، لیکن ہم کم کو ایک ضمیر تصور کرتے ہوئے اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ضمیر یہاں پہ منصوب ہے، محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر جو پیش ہے اس کی اپنی پیش نہیں ہے، وہ السائقہ کا چونکہ حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ الوصل تو پچھلے حرف کے ساتھ مل کے تلفظ سے الگ ہو جاتا ہے، تو میم تو پہلے ہی ساکن تھا، وہ التقاء اس ساکنین کی وجہ سے ہم نے میم کے اوپر پیش لگائی تاکہ یہ اس کے ساتھ مل جائے. اخذت ومصائقۃ، الصائقہ یہ فائل بن رہا ہے، فائل مرفوع بالضمہ ظاہرہ، الصائقۃ آسمانی بجلی، تھنڈر بولٹ جس کے اندر کڑک ہوتی ہے. تو اللہ کہتا ہے تو پھر اس کے تمہارے دعوے کا نتیجہ کیا نکلا، وہ جو مطالبہ تم نے کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر تمہیں اس آسمان کی بجلی نے پکڑ لیا. وہ ایسا ہی ہوا، جب آسمانی بجلی گری تو وہ ختم ہو گئے، سب کے سب مر گئے، ختم ہو گئے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ واو حالیہ ہے اور انتم ضمیر منفصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے، اور تنظرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے کیونکہ فعل خمسہ میں سے ہے، اور واو یہ ضمیر متصل ہے، محلن مرفوع ہے، فاعل واقع ہو رہی ہے. تنظرون یہ پورا ایک جملہ ہوا، جملہ فعلیہ، یہ مرفوع محلن ہے کیونکہ یہ خبر ہے مبتدا کی، انتم خبر مبتدا تھی نا، اس کی یہ خبر ہے. اور انتم تنظرون اب یہ جملہ کون سا ہے، جملہ اسمیہ، یہ پورے کا پورا جملہ اسمیہ محلن
منصوب ہے چونکہ حال واقع ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ثم یہ اگلی آیت مبارکہ ہے. ثم یہ حرف عطف ہے. بعثناکم بعثنا فعل ماض مبنی علی السکون اور نا کون سی ہے؟ ضمیر متصل ہے اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل ہے نا. بعثنا ہم نے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا. من حرف جر بعد اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر اور مضاف بھی ہے. من بعد موتکم موت مضاف الیہ ہے بات کا لیکن خود مضاف بھی ہے اس لیے مجرور ہے. کم ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. من بعد موتکم تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد جب وہ بجلی کی گری اور تم ختم ہو گئے روح نکل گئی تو پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا دوبارہ اٹھایا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. وہ سورہ اعراف کی غالباً 155 نمبر آیا مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بہتر تو پھر یہی تھا کہ مجھے اور ان لوگوں کو تو پہلے ہی مار دیتا. اس وقت کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر ان کی بیوقوفی پہ مارنا ہی تھا. تو دعا جب مانگی تو اللہ کو پھر ترس آیا تو پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. اور زندہ کرنے کی جو غایت تھی وہ کیا تھی؟ لعلکم تشکرون. یہ حرف ناسخ ہے جیسے انّا مشبہ بالفعل ہے نا تو اسی کی اخوات میں سے ہے کہ یہ اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے اور اپنا جو خبر ہے اس کو مرفوع رکھتا ہے. تو لعلہ تو ہوا حرف ناسخ حرف مشبہ بالفعل. یہ ضمیر متصل ہے اور محلن منصوب ہوگی چونکہ لعلہ کا اسم ہے. تشکرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون کیونکہ یہ فاعل خمسہ میں سے اور واو جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فاعل کی ہے محلن مرفوع ہے. تو تشکرون پورا ایک جملہ ہوا فعل ہے فاعل ہے جملہ فعلی ہے تو یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ لعلہ کی خبر ہے. دو آیات مبارکہ سورہ البقرہ کی 55 اور 56 اس کی ہم نے ترکیب نحوی اور صرفی کی ہے تو اس پہ ہم آج اکتفا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی آیات کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں.